بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ ناظرین گرامی، ہماری یہ نشست ایام علویہ کی مناسبت سے اور دارالقرآن کی طرف سے میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ انسان کے عام طور پر انسان کی زندگی کے 3 ادوار ہوتے ہیں۔ پہلا دور اس کے بچپنے کا دور ہوتا ہے، دوسرا دور اس کی جوانی کا دور ہوتا ہے، اور تیسرا دور اس کے بڑھاپے کا دور ہوتا ہے۔ اور عام طور پر ان تینوں ادوار کے جو تقاضے ہیں وہ مختلف ہیں۔ بچپن کے تقاضے اور ہیں، جوانی کے تقاضے اور ہیں، بڑھاپے کے تقاضے اور ہیں۔ جیسا انسان بچپن میں ہے ویسا جوانی میں نہیں، جیسا جوانی میں ہے ویسا بڑھاپے میں نہیں، جیسا بڑھاپے میں تھا جیسا بڑھاپے میں ہوگا ویسا نہ جوانی میں تھا نہ ہی بچپن میں تھا۔ ہر دور کے تقاضے مختلف ہیں۔ تو انسان کی زندگی میں بھی یہ 3 دور آتے ہیں اور تینوں میں انسان کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، دور کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔ اب آپ حضرات کے سامنے ایک بالکل جیتی جاگتی مثال جو آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہے، ہم سب نے دیکھی ہوئی ہے، کہ انسان کا جو دور ہے، جو انسان کے بچپن کا دور ہے، یہ وہ دور ہے کہ جس میں انسان کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا۔ اس کا صرف ایک ہی مشغلہ ہوتا ہے کہ وہ کھیل کود میں لگا رہے، وہ اپنے ہمسن بچوں کے ساتھ کھیل کود کرے اور دیگر چیزیں جو شامل ہوتی ہیں۔ نہ جسمانی طور پر اتنا قوی ہوتا ہے، نہ ذہنی طور پر اتنا قوی ہوتا ہے۔ جسمانی طور پہ بس یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی بھاری بوجھ آ جائے تو وہ اسے اٹھا نہیں سکتا۔ ذہنی طور پہ یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی بہت دقیق منطقی یا فلسفی بات چھیڑ دی جائے تو اس کے ذہن میں وہ بات آتی نہیں۔ لیکن جب ہم نظر کرتے ہیں مختلف لوگوں پر تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کے یہ تینوں ادوار مشترک نظر آتے ہیں، یعنی ہم تمام لوگوں میں یہ چیزیں مشترک نظر آتی ہیں۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہم ہیں اور ایک طرف کچھ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور جب ان کا بچپن دیکھتے ہیں تو وہ بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ اگر قرآن ہی کے قصوں کو اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیا جائے تو ایک طرف ہمارا بچہ ہے کہ جو جھولے میں ہوتا ہے اور جھولے میں اس کو اتنا ہوش نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کیا کہنا ہے، حتیٰ کہ بھوک بھی لگتی ہے تو اس کے پاس بھوک کو ظاہر کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے ہیں۔ وہ روتا ہے اور اپنی ماں کو سمجھا دیتا ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، ماں بھی سمجھ جاتی ہے کہ بچے کو بھوک لگ رہی ہے۔ لیکن جب ہم نظر کرتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب لوگ تانا زن ہو رہے تھے جناب مریم سلام اللہ علیہا پر، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے سے گواہی دی۔ یہ ایک بچپن ہے، یعنی یہ بچپن کا قصہ بتا رہا ہے کہ یہ بچپن کوئی عام بچپن نہیں ہے۔ قرآن کا یہ قصہ بچپنے کا یہ بتا رہا ہے کہ کوئی عام، نہ یہ بچہ عام ہے نہ اس کا بچپن عام ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہمارا بچہ ہے جس کو اگر زیادہ کپڑے پہنا دیے جائیں تو وہ تنگ آ جاتا ہے، جس کو سردیوں میں کھلا رکھ دیا جائے، کم کپڑے پہنا دیے جائیں تو وہ تنگ آ جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں یا تو بیمار ہو جاتا ہے یا تنگ آ کر الجھنا شروع کر دیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب ہم قرآن کے اس واقعے کی طرف نظر کرتے ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم نے ایک بچے کی طرف اشارہ کیا، اور وہ بچہ بھی کوئی عام بچہ نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپنا، کہ جب ان کی والدہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے ایک دریا کے حوالے کر دیا۔ وہ صندوق بند تھا، نہ جانے کتنے دن وہ دریا میں تیرتا رہا۔ جناب موسیٰ کے ماتھے پر شکن تک نہیں آئی، نہ ہی حضرت موسیٰ بیمار ہوئے،
نہ ہی ان کے اوپر موسم کا کوئی مرض ان کے اوپر لاحق ہوا، بلکہ جو منزل تھی وہاں تک وہ پہنچ گئے۔ تو یہاں سے ہمیں مزید ایک بات کھلتی نظر آئی کہ جناب موسیٰ بھی عام بچے نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا بچپنا عام ہے۔ یعنی ہمارے پاس ایک دلیل تو آ گئی کہ ہمارے بچپن عموماً ایسا ہوتا ہے، عادت یہ ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچپن عام انسان کا بچپن، انسانوں کا بچپن، عام انسان یا انسانوں کا بچپن ایسا ہوتا ہے کہ نہ اس کا شعور قوی ہوتا ہے، نہ اس کی ذہنیت قوی ہوتی ہے، نہ اس کا جسم قوی ہوتا ہے۔ لیکن اب جب ہم نظر کرتے ہیں انبیاء کی طرف اور ان لوگوں کی طرف کہ جن کو اللہ نے چنا ہے، جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے، تو اب ہم ان کے بچپنے کو دیکھتے ہیں تو ان کا بچپنا ہمارے بچپنے سے بالکل الگ نظر آتا ہے۔ یہاں سے ہمیں دلیل مل جاتی ہے کہ اگر خدا چاہے تو اپنے چنے ہوئے شخص کو، چنے ہوئے بندے کو، پروردگار جسے نبی بنا رہا، پروردگار جسے امام بنا رہا، اس کے بچپن کو ہمارے بچپن سے بالکل مختلف دکھا۔ یعنی اللہ کی قدرت میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی داڑھی میں ہاتھ ڈالنا یہ اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہوا۔ حضرت موسیٰ کا دریا میں بہنا یہ اللہ کی قدرت تھی۔ جھولے میں کلام کرنا جناب عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی قدرت تھی۔ تو یہاں سے ہمیں دلیل مل جائے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ کوئی کسی کا بچپنا ہمیں ایسا نظر آئے کہ جہاں پر بالکل غیر معمولی چیز نظر آ رہی ہو تو اس میں حیرت کرنے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار پہلے بتا چکا کہ ہم قادر ہیں کہ ہم چاہیں تو بچے کو جھولے میں کلام کروا سکتے ہیں، ہم قادر ہیں کہ ہم چاہیں تو بچے کو اتنی قوت عطا کر سکتے ہیں کہ وہ ایک صندوق میں بند دریا میں سفر کرے یا ایک شخص کی داڑھی پکڑ کے کھینچ لے، تو یہ چیزیں معمولی ہو جاتی ہیں۔ اب آئیے کہ میں آپ کو جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں، یہ ساری گفتگو اس بات کو بیان کرنے کے لیے تھی، اس بات کو آشکار کرنے کے لیے تھی، واضح کرنے کے لیے تھی کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جناب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جب ہم ائمہ کے بچپنے کی طرف نظر کرتے ہیں، جب ہم ان کے بچپنے کو دیکھتے ہیں، جب ہم نبی کے بچپنے کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی بالکل غیر معمولی سا معلوم ہوتا ہے۔ نہ ان کا بچپن ہماری طرح ہے، نہ ان کا جسم ہماری طرح ہے، نہ ان کا شعور ہماری طرح ہے، نہ ان کی ذہنیت ہماری طرح ہے۔ جہاں عام طور پر بچہ صرف ہلکی پھلکی چیزوں کو توڑ پھوڑ کرتا ہو، اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ میں کیا توڑ رہا ہوں، کیا پھینک رہا ہوں، دیوار پہ دے ماری چیز ٹوٹ گئی۔ اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں تو یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ مورخین نے لکھا کہ جوانی میں نہیں، فتح مکہ میں نہیں، بلکہ اپنے بچپن ہی میں امیر المومنین کبھی کبھار چھوٹے چھوٹے بت جو بچے اپنے گھروں سے لے کے نکلا کرتے تھے، امیر المومنین مکے میں ان بتوں کو توڑ دیا کرتے تھے۔ عام کھلونا توڑنا اور بات ہے، کسی کے خدا کو توڑنا اور بات ہے، کسی کے بت کو توڑنا اور بات ہے۔ اور اسی طرح اگر آگے بڑھیں آپ تو جہاں عام بچے پتھر لے کے نکلتے تھے رسول کو اذیت پہنچانے کے لیے، وہاں امیر المومنین کھجور کی گٹھلیاں لے کے نکلا کرتے تھے۔ تو یعنی بتا رہے تھے کہ اس بچے کا بچپنا عام بچپنا نہیں ہے، یہ بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے۔ تو اب یہ تو جسمانی قوت تھی امیر المومنین کی، اب آ جائیے ذہنی قوت، جہاں عام بچہ نہ کچھ سمجھ سکتا ہے نہ کچھ سمجھا سکتا ہے، اس کو سکھانا پڑتا ہے، بیٹا اپنا نام، کوئی تمہارا نام پوچھے تو ایسے بولنا، کوئی تمہارا پتہ پوچھے تو ایسے بولنا، کوئی تمہارے والد کا نام پوچھے تو یہ نام بتانا، تمہاری والدہ کا نام پوچھے تو یہ نام بتانا۔ جب ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اب ہم نظر کریں امیر المومنین کے بچپنے کی طرف کہ امیر المومنین کا بچپنا کیا تھا، ذہنی طور پر وہ بچپنا کیا تھا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں، امیر المومنین کا قول موجود ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے، ارا نور الوحی والرسالۃ واشم ریح النبوۃ، میں علی ابن ابی طالب نے وحی اور رسالت کے نور کو دیکھا ہے اور میں نے نبوت کی خوشبو کو محسوس کیا۔ یعنی ایک عام 10 سال کا بچہ، اگر ہم اس کو دیکھیں، ایک عام 10 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ جو یاد کرتا ہے چیزوں کو تاکہ لوگوں کو سمجھا سکے، اس کی ذہنی اور جسمانی دونوں طریقے سے نشو و نما عام طور سے نہیں ہوئی ہوتی۔
امیر المومنین کی نشو و نما عام طور سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ روایات موجود ہیں۔ جتنی نشو و نما کوئی بچہ 1 سال میں پاتا ہے، اتنی نشو و نما ایک امام 1 مہینے میں پا لیتا ہے۔ یعنی نہ امام کی نشو و نما ہماری جیسی، نہ ان کا جسم ہماری جیسا، نہ ان کی ذہنیت امام ہمارے جیسی، یعنی بالکل الگ ہے۔ جہاں ہم 1 سال میں اپنی نشو و نما مکمل کرتے ہیں، امام وہی نشو و نما 1 مہینے میں مکمل کر چکا ہوتا ہے۔ تو جہاں یہ عالم ہو تو امیر المومنین کا بچپنا بھی، اگر سب سے واضح ترین امیر المومنین کے بچپنے کا کوئی واقعہ ملتا ہے، اور ظاہر ہے کیونکہ مجھے آپ کو ایک پیغام بھی پہنچانا ہے اس بات سے، اس لیے میں نے اس واقعے کو چنا ہے جو آپ کے نزدیک بہت واضح ہے، جو آپ نے سنا ہو اور سینکڑوں مرتبہ سنا ہو، کہ امیر المومنین اس وقت 10 سال کے تھے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اپنی رسالت کا اعلان کر رہے ہیں۔ دعوت ذوالعشیرہ کا واقعہ آپ سب کے سامنے ہے۔ وہ دعوت کے جس دعوت میں بوڑھے موجود تھے، 40 50 سال کے بوڑھے موجود تھے، وہ دعوت کے جس دعوت میں جوان موجود تھے، امیر المومنین کی عمر اس دعوت میں 10 سال کی۔ اچھا، تاریخ میں یہ بھی نہیں ملتا کہ لوگ اپنے بچوں کو لائے، کوئی اپنے بچے کو نہیں لایا سوائے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بیٹا جو وہاں موجود تھا، اور عمر تھی 10 سال۔ تو رسول کیا کہہ رہے تھے؟ واضح ہے، میں تفصیل آپ کے سامنے عرض نہیں کر رہا۔ تو رسول اس وقت کیا کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے درمیان اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، کون ہے جو میری نصرت کرے، کون ہے جو میری مدد کرے؟ رسول کہہ رہے تھے کہو لا الہ الا اللہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ 40 50 سال کے بڈھے جو وہاں موجود تھے، ان کو یہ بات سمجھ میں آئی، اور اگر سمجھ میں آئی تو انہوں نے مانا کیوں نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال ان کے سر سے گزر گئی وہ بات، جو اس 40 سال اور 50 سال کے بوڑھے جو وہاں موجود تھے ان کے سر سے گزر گئی، وہ بات ایک 10 سال کے بچے کو سمجھ بھی آ گئی، اور اس نے فوراً نصرت رسول کا جذبہ بھی ظاہر کر دیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کے دشمنوں کی ہڈی پسلی ایک کروں گا۔ یہ سارے چیزیں موجود ہیں، تاریخ میں موجود ہیں، اور تاریخ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو اس وقت کے جس وقت لوگ رسول کی بات سمجھ نہیں رہے تھے، امیر المومنین نصرت کا دعویٰ کر رہے تھے، اور دعویٰ بھی کیا کہ میں آپ کے دشمنوں کی ہڈی پسلی ایک کر دوں، میں آپ کی نصرت کر دوں۔ یعنی بچپن میں ہے لیکن نصرت کا جذبہ اپنی جوانی پر ہے، بچپن ہے لیکن نصرت کا جذبہ، نصرت اسلام کا جذبہ، اسلام کی مدد کرنے کا جذبہ اپنے عروج پر ہے، اپنے شباب پر ہے، اپنی جوانی پر ہے۔ خدا کی قسم کسی کا بیٹا اس وقت آگے بڑھ کر نہیں بولا مگر ابو طالب علیہ السلام کا بیٹا، کہ جب رسول نے یہ کہا کہ کون ہے جو میری نصرت کرے گا، تو کوئی تو آگے بڑھ کر کہتا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی نصرت کریں گے۔ وہ سب یہ دیکھ رہے تھے شاید کہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ ذرائع نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، یا ہمارا جو پرانا مذہب ہے، جو ہمارا پرانا دین ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ لیکن ابو طالب کے بیٹے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک الگ بات کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا۔ یہ ایک جملہ بتا رہا ہے، جہاں وہ لوگ اپنے پرانے ادیان کی لاج رکھ رہے تھے کہ ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا، ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا، علی علیہ السلام کا یہ ایک جملہ کئی چیزوں کا پیغام دے رہا تھا۔ کہ پہلی چیز تو یہ کہ جن ادیان پر یہ لوگ ہیں، جن ادیان پہ یہ بت پرست ہیں، یہ مشرکین مکہ ہیں، ہم ان دین پر نہیں ہیں۔ دوسرا پیغام یہ دیا کہ عمر کے جس حصے میں بھی ہو، یہ مت دیکھو کہ تمہارے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہیں، تمہارے پاس تلوار ہے یا نہیں ہے، بس اپنے اندر جذبہ نصرت اسلام رکھو۔ کوئی آگے بڑھ کر اس وقت کہہ سکتا تھا کہ یا علی، آپ کے پاس تو تلوار نہیں ہے، آپ کے پاس تو ہتھیار نہیں ہے، ابھی تو آپ کمسنی کے عالم میں ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں نصرت کروں گا؟ تو علی کا یہ جملہ بتا رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے قوت ربانی امیر المومنین کے پاس تھی، کلہ اجدر کو چیرنا کوئی عام بچے کی بس کی بات نہیں تھی۔ تو ہمارے بچے تو بھائی 10 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر میں اتنے قوی نہیں ہوتے، اتنے بہادر نہیں ہوتے، اتنے ذہنی طور پہ آمادہ نہیں ہوتے، وہ کیسے اسلام کی نصرت کریں گے؟ تو ان تمام چیزوں کو اگر ایک طرف رکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ امیر المومنین کی زندگی ہمارے لیے ہدایت ہے، اگر یہ فعل امیر المومنین نے انجام دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت یہ نہیں ہے کہ
تمہارے ضروری ہے کہ تم جو ہے وہ قوت ربانی کے مالک ہو، تمہارا شعور علی جیسا ہو، نہیں، ویسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہدایت یہ ہے کہ عمر کے جس حصے میں بھی ہو، بھلے قول کے ذریعے نصرت اسلام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو قول کے ذریعے نصرت کرو، فعل کے ذریعے نصرت اسلام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو فعل کے ذریعے نصرت اسلام کرو، لیکن نصرت اسلام موجود ہے، نصرت اسلام ضروری ہے، نصرت رسول ضروری ہے۔ اور آخری لمحات تک وہ علی ابن ابی طالب جو آخری لمحات تک صرف نصرت اسلام جس کا مقصد و محور تھا، اس کی مراد صرف نصرت اسلام تھی کہ مرحب ہو یا حارث ہو یا کوئی بھی دشمن اسلام علی کے مقابلے میں آئے، علی کبھی بھی یہ نہیں سوچا علی نے کہ میری عمر کم ہے یا میرے پاس تلوار چھوٹی ہے، میری تلوار نہیں ہے، یا میرے کوئی ایسا بہانہ امیر المومنین کے پاس نہیں تھا۔ تلوار ٹوٹ گئی تو دوسری تلوار آ جائے گی، لیکن علی جنگ سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، نصرت اسلام سے علی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آخری وقتوں تک لکھنے والے وہ تمام مورخین کہ جنہوں نے بالکل متفق ہو کے تاریخ کو لکھا، انہوں نے یہ لکھا کہ امیر المومنین نے آخری وقتوں تک اسلام کی نصرت کی، حتیٰ کہ وہ دور کے جس دور میں تمام وسائل امیر المومنین سے چھین لیے گئے تھے، خلافت چھین لی گئی تھی، پاور چھین لی گئی تھی، ایک بڑا اکنامیکل باغ جو تھا امیر المومنین کے پاس کہ جس کے ذریعے ایک بڑی آمدنی امیر المومنین کے پاس آ سکتی تھی، وہ تمام چیزیں امیر المومنین سے چھین لی گئی، سب چھین لیا گیا۔ اب امیر المومنین اکیلے ہیں، اب کیا کریں بھائی؟ اب تو جنگ بھی نہیں ہو رہی، اب تو کوئی مال بھی نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، اب تو خلافت نہیں ہے، پاور نہیں ہے، اب کیسے اسلام کی مدد ہو؟ تو وہاں بھی امیر المومنین نے درس دیا کہ جو اقدام امیر المومنین نے اٹھائے وہ ایک تفصیلی بحث ہے، یہاں مورد نہیں ہے کہ یہاں پر وہ بحث چھیڑی جائے۔ بہرحال اس دور میں بھی وہ 25 سال کا جو دور ہے امیر المومنین کا، وہ دور بھی امیر المومنین کا خاموش دور نہیں تھا، وہ اس دور میں بھی اسلام کی نصرت ہو رہی تھی، ادبیات سکھائی جا رہی تھی، تجارتی امور بہتر بنائے جا رہے تھے، یہ تمام چیزیں کس کی طرف سے ہو رہی تھی؟ امیر المومنین کی طرف سے۔ یعنی علی وہ ہستی ہیں کہ جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میری زندگی کا کوئی لمحہ اور کوئی لحظہ ایسا نہیں جس میں نصرت اسلام نہ ملتی ہو، جس میں ہدایت نہ ملتی ہو لوگوں کے لیے۔ اور اسی کی طرف اشارہ کیا امیر المومنین نے، جو آخری الفاظ امیر المومنین کے دہن مبارک سے صادر ہوئے مسجد کوفہ میں، فزت ورب الکعبہ۔ بہت سے لوگوں نے اس کو کلمہ جلال بھی کہا ہے، بہت سے لوگوں نے اسے کلام جمال بھی کہا ہے، کہ ایک جملے میں امیر المومنین کا جمال بھی نظر آ رہا ہے، جلال بھی نظر آ رہا ہے، قسم بھی کھا رہے ہیں کہ خدا رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اب یہاں پر لکھنے والوں نے لکھا کہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت امیر المومنین کے پاس آخری وقتوں میں کچھ بھی نہیں تھا، دولت نہیں تھی، شہرت نہیں، دولت نہیں تھی، ریاست امیر المومنین کے پاس جو چھینی تھی وہ واپس آئی تھی، کوئی اپنا مال و اسباب جمع کر کے نہیں رکھا ہوا تھا، اور کوئی ایسے وسائل نہیں تھے، کوئی بنگلہ نہیں، کوئی محل نہیں، کوئی بڑی چیزیں نہیں، ایک چھوٹا سا گھر تھا اور اس گھر میں سب رہ رہے تھے، سارے گھر والے رہ رہے تھے۔ کچھ نہ ہونے کے بعد بھائی عام انسان جب اپنا آخری وقتوں میں محل کھڑا کر لیتا ہے، گاڑی باہر کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور آس پاس نوکر چاکر گھوم رہے ہوں اور اگلی نسلوں کے لیے اس نے سامان جمع کر کے رکھا ہو، تب انسان یہ کہتا ہوا اچھا بھی لگے کہ بھائی میں کامیاب ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیسے امیر المومنین نے کہہ دیا کہ میں کامیاب ہو گیا؟ تو یہ ایک جملہ امیر المومنین کا، فزت ورب الکعبہ، بڑے بڑے دانشوروں کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اور امیر المومنین کی سیرت اٹھا کے دیکھو، کہ جس کے پاس آخری وقتوں میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ علی اگر یہ کہہ رہا ہے فزت ورب الکعبہ میں کامیاب ہو گیا، تو یہ دیکھا جائے کہ علی کے پاس کیا کیا تھا جس کی وجہ سے امیر المومنین نے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ سب سے بڑی چیز جو امیر المومنین کے پاس آخری وقتوں میں تھی، مومنین کے دلوں میں علی کی محبت۔ اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی کہ آج بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ امیر المومنین کی فضیلت کی حدیثیں گھٹا دی جائیں، کم کر دی جائیں، اور یہ لوگوں نے لکھا بھی، ایسا نہیں ہے کہ یہ آج کے دور کا تجزیہ، پرانے محدثین نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ
اتنی حدیثیں گھٹانے کے بعد، اتنی حدیثیں کم کرنے کے بعد، اتنی روایتیں کم کرنے کے بعد اب جا کر بھی ہمارے پاس ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گنتی کی حدیثیں ہوں امیر المومنین کی فضیلت میں۔ ابھی بھی عالم یہ ہے کہ بے بہا حدیثیں ہیں، بے شمار حدیثیں ہیں، تو جس کی فضیلت محدثین کے قلم کی محتاج نہیں ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب اپنے آخری زندگی، آخری لمحات میں زندگی کے یہ کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا۔ اب تم لوگ جاؤ، خلافت جسے دینی ہے خلافت دے دو، ریاست جسے دینی ہے دے دو، دولت جسے دینی ہے دے دو۔ علی کو نہ ان سب چیزوں سے کبھی شغف رہا اور نہ کبھی رہے گا، لیکن آج علی کامیاب ہو گیا، آج علی کامیاب ہو گیا۔ یقیناً امیر المومنین کے ذہن میں وہ تمام چیزیں جو امیر المومنین کے بعد ہونی ہیں، تمام چیزیں امیر المومنین کے ذہن میں موجود ہیں۔ علی جانتے ہیں کہ میرے بعد میرے گھر والوں کو کس طرح ستایا جائے گا، میرے بعد کیا ہوگا۔ وہ علی کہ جس کی کریمیت یہ ہو کہ اگر قاتل بھی زبان باہر نکالے علی کے سامنے پیش کیا جائے تو علی اسے جام آب پیش کر دیں۔ وہ علی، اس علی کے سر پہ ضربت ماری گئی 19 رمضان کی صبح، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے خاندان کے لیے قیامت کی صبح تھی کہ جب سیدانیوں کے ماتم کی آوازیں، سیدانیوں کے گریے کی آوازیں بیت علی سے بلند ہو رہی تھیں، اور بیٹیاں اپنے باپ کا انتظار کر رہی تھیں کہ کسی طرح ہمارا زخمی بابا گھر آئے تو ہم اس کے سر پر پٹی باندھیں، ہم اس کی مرمت کریں۔ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام مومنین و مومنات کی جائز اور شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت یابی عطا فرما، جو لوگ اسیر ہیں پروردگار ان کو خبر رہائی نصیب فرما۔ پروردگار یہ دارالقرآن کی طرف سے جو خدمات انجام دی جا رہی ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں اور دیگر مہینوں میں، پروردگار ان سب کو قبول فرما اور ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ایک دعا جو ہم سب مل کے کرتے ہیں، ہم زبان ہو کے کرتے ہیں، پروردگار ہمارے آخری ولی کو اذن ظہور عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔